آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے, 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غُوَا, وہ انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ, یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے, گردنیں, چلو جیب کاٹ, گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے, اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو, اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولہن غوا, وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے, بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا. بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا, اوئی عجیب, بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا. اعجب من ذالک, بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے اوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے. بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں, ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی, ایک بدو گزرا, کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے, یہاں بھی گوہ کہتے ہیں, ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے بر, گوئی کہتے ہیں. عربی میں ضب کہتے ہیں, گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا, اس کو رسی سے کھولا, تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا, وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب, جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا, جانور کہاں سے بولے. تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا, اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا. جھوٹ نہ بولنا, سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا, 100 میں 1 بھی زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا, اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا, اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا, گردنیں نہ کاٹنا, آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا, یا ضب ہے گو. وہ تو ایسے مری پڑی تھی, وہ تو پہلے سے آنکھیں کھولی, پھر یوں گردن اٹھائی, پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی, یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ہائے, ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر, میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے, میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. آپ کو نام دیا, جو نام دیا کمال. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے, قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ, دیس کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران
سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی۔ کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گیا جیسے میرے نبی وفا کر گئے۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کی، دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں، ہے اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملک مقرب مرسل الا جثا رکبتیہ یقول یا رب نفسی نفسی۔ اس خوفناک چیخ ہر نبی، ہر انسان پکارے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، نہیں، زمین تانب کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ، تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، اللہ کہیں نفسی نفسی، اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی۔ نبیوں کی پکار رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہو گئی؟ اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی۔ الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ یا اللہ، یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے، وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک واری تو دیکھنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بولے گئے، ہوش میں آیا تو کہنے لگے یا اللہ میری توبہ، ہن میں نہیں آتا۔ اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ، جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں۔ میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ پر سے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا پروٹوکول ہے؟
آج ڈنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی. تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سلام پیش کیا میرے اللہ نے اپنے بندے کو. عبد ہے، عبدہ ورسولہ. عطیات میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمۃ اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں، اور میرے ماں. اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے. اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہیں کے ذمے. یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 3,00,000 کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا. تو جو 97% ہے پھر تو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا. آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا. محراب اور مینار یہ 2 چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کیا. کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو. اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے تک کبھی ہوا نہیں. تو جب آپ نے سلام پھیرا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. آپ نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے. ان کو دیکھ کے میں آگے چلا. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے. اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اور پھر وہ 7ویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے. اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہوگی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے. ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر. تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی. جہنم کہاں ہے اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ اللہ نے بتایا ہے، وہ بھی اوپر ہی. کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. اب بتاؤ جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے. آج پہ سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں گے. تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ بولو آگے.
لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے، لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول لیا۔ ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، یہ 2 عجیب سے تھے۔ اب لوگ پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا۔ اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا۔ اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں۔ جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتما، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب۔ من بعید، تم سے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے جاؤ، وہ تمہارا استقبال کرے گا؟ تم ہی کسی پہ ناراض ہو، تمہیں منانے کے لیے آئے، تم اس کا استقبال کرو گے؟ چاہے اتنے بڑے علامہ ہو اور اتنے سال میری معافی 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 کی باتیں سنی ہیں، پھر بھی تمہارا نفس ایسے کوبرا سانپ کی طرح ابھرے گا کہ اب آ گئے معافی مانگنے، اتنی تم نے میری بے عزتی کی، اتنا تم نے مجھے ذلیل کیا، اب پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو۔ یہ لوگوں سے سنتے ہو تم یہ باتیں، پہلے کر لیتے ہو پھر کہتے ہو معاف کر دو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے کسی کو منانے جاؤ تو وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے استقبال کے لیے انتظار کر رہا ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ غلام حیدر وائن مرحوم تھا، میاں چنو کا وزیر اعلیٰ بھی بنا، ایک آدمی ناراض ہو گیا، اس کے ساتھ کئی ووٹس تھے، اس کے دروازے پر گیا رات کو، اس نے کنڈی نہیں کھولی، وہاں کرسی بچھا کے بیٹھا، فجر کی اذان تک بیٹھا رہا، فجر کی اذان تک۔ پھر اس کو غیرت آئی اور اس نے دروازہ کھولا، ساری زندگی اس کا وفادار رہا، چند ووٹ لینے کے لیے ساری رات اس کے دروازے پر گزاری۔ میرا اللہ تم سے رات نہیں گزرواتا، تم سے ناک نہیں رگڑواتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو اپنی رگوں میں، اپنے خون میں، اپنے جگر میں، اپنے دل میں۔ یہی سارا علم ہے، باقی سب فضولیات ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا علم ہے لا الہ الا اللہ۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ من تقرب الیہ، جو مجھے منانے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ کہیں دیکھا ہے یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ بولو۔ اور وہ کیا کر، جو ان انتم الفقراء واللہ هو الغنی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا ولو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم نہ میرے نقصان کے قابل ہو نہ میرے نفع کے قابل ہو، تم سارے تقوی والے بن جاؤ، تیرے بادشاہ کے ملک میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے سارے نافرمان بن جائیں، اس کی شہنشاہی میں ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا علم ہے صرف و ناف سے، سکھ ریت روس منصورین۔ خواجہ غلام فرید کو پہلے سمجھو بڑے عالم تھے، بہت قادری سلسلے کے بڑے صوفیاء میں سے تھے، یہ چشتیہ میں سے تھے۔ سکھ ریت روش منصورین، منصور حلاج کی طرف اشارہ ہے۔ ہنٹھا پرکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔
وفی انفسکم افلا تبصرون ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا 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 وہی القلب. اسی پر آ کر تمہاری کامیابی کی دستار تمہیں اللہ پہنائے گا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اللہ اٹھاتا ہے, 11 قسمیں, 11. میں پہلے 7 سمجھتا تھا, تمہارے شیخ صاحب نے بتایا کہ 11 ہیں. عطف معطوف الگ الگ قسمیں ہیں. اور قسم کس چیز پر ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو. یہ یہاں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. 11 قسمیں. مجھے سورج کی قسم, اس کی روشنی کی قسم. مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے. مجھے رات دن کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے. مجھے رات کی قسم جب وہ آ جاتی ہے. مجھے آسمان کی قسم, آسمان کے بنانے والے کی قسم. مجھے زمین کی قسم, زمین کے بنانے والے کی قسم. اور آخر میں ایک جذباتی قسم ہے, مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم. جیسے عظمت تیری جان کی قسم, اب تو مان جائے, اس من کو پاک کر دے, اس دل کو صاف. دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہوں, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ دل ہی تو ہے جس میں ساری دنیا کا نظام, انسانی نظام حرکت کرتا ہے. تو میرے عزیزو, پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو, پہلا علم ہے اللہ کو پہچانو. پہلا علم ہے, نہ صحابہ کو صرف کا پتہ تھا, نہ نحو کا پتہ تھا, نہ بلاغت کا پتہ تھا. وہ تو اپنے فطرت میں صرف جانتے تھے, نحو جانتے تھے, بلاغت جانتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے. حضرت سعد بن معاذ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسکندریہ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی دن لگ گئے. تو ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھا اور انہیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے قلعے کے قریب لے کہا, لوگوں ہم ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ چاہے تو تمہارے قلعے کی دیواروں کو زمین بوس کر دو. کہا لا الہ الا اللہ, انگلی کا اشارہ کیا, اللہ اکبر, سارا قلعہ زمین پہ گر گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حمص کا محاصرہ کیا, محاصرہ طول پکڑ گیا. آخرکار ایک دن فرمایا, لشکر کو تیاری کا حکم دیا, وضو کرو. ہاں, ایمان والوں کا لشکر تیاری کرتا ہے وضو سے, وضو کرو. وضو کیا, کہ میں پہلی تکبیر پڑھوں گا, تم نے میرے ساتھ تکبیر پڑھنے کا, میں دوسری پڑھوں گا, میں تیسری پڑھوں گا. تو حمص کو پر حملہ ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا, فتح نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا اللہ اکبر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر, تو قلعے کی دیواریں ایسے ہلنے لگیں. پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر, صحابہ نے کہا اللہ اکبر, تو دراڑ پڑ گئی. پھر کہا اللہ اکبر, انہوں نے کہا اللہ اکبر, تو پورا ایک دیوار کا حصہ زمین پہ گر گیا. تو وہ عیسائی جو تھے سفید جھنڈے اٹھا کے باہر نکل آئے کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے جن کے بول میں اتنی طاقت ہے کہ آہنی دیواروں کو زمین بوس کر کے توڑ کے رکھ دیا. ان کے قول میں, ان کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی. حضرت عامر بن بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی, نہ لڑکی نے نہ لڑکے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی, جو میں کہوں گی وہ ہوگا. خامد کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو, اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے, تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی جیسے یہ ایسے ہوا. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا, ان کے منہ سے نکال لیتا. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے, گری ہوئی کھجور دو
اب کون بیچے گا اسے؟ چھوٹے بچے کھا لیں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ تھا منافق۔ آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا۔ بولیں گے یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا، یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا۔ آپ چپ ہو گئے، اٹھ کے چلا گئے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، کہنے گے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ وجہ جا میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی، تینوں کدھر بیچتا؟ چل پھٹن کھا۔ تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے میں دوں گا۔ تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا وہ مجھے دے دے، یہ کھجور تو لے لے۔ اب اس کو 110% یقین تھا، کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600، میں تو ذمہ دار ہوں، 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے۔ تو ابو الدحداح کی سنو، ایمان والوں کی ترجیحات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں، ذرا غور کرے، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے۔ تو کہنا تو انہیں چاہے ایسا ہی یار اتنی قیمت تو نہ کر، تو کوئی تھوڑی لے۔ کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں۔ وہ کہنے کا میں کوئی پاگل ہوں؟ انہوں نے کہا ڈن ہو گیا، باغ تیرا کھجور میری۔ بھاگے ہوگا یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے۔ اب نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر۔ تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی، پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی، اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار سیاح اب الدحداح، پھر یہ جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا، چل موج کر۔ اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے، کھجوروں کا زمانہ تھا نا پھل کا، تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے، باہر کھڑے ہو۔ تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے، تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دحداح، دحداح تھی ماں، کہا جی کہ باہر آ جاؤ، باغ بیچ دیا ہے۔ کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہا اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں، گھر مل گئے ہیں۔ اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ کہتی تھی راست ہے اناز، بچے کہ تو کھاواں گے، میں کہ تو کھاواں گی، بھوکا مار دیتا، جا ڈبل جاب کر میں وڈا کر لینا۔ تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ واہ ابو الدحداح کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا بڑھیا سودا کیا ہے، کیا اعلیٰ سودا کیا ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں کوئی موڑ نہیں آتا، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا۔ کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا، سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دن بجے، اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ محجۃ بیضاء، کارپیٹڈ سفید راستہ، نہ موڑ ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی سے، اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کی سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ، جہاں مرضی رہو، مدینے رہو، برمنگھم رہو، ویزا
اللہ کی رضا لے کے جاؤ گے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا، اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم، اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، 4 قسمیں مکے کی۔ اچھا اس میں لا جو ہے نا لا نہیں، تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے، اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا، اس کا دوسرا معنی ہے جہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے نوح تو گمراہ ہے، انہوں نے کہا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا، تجھے کس نے رسول بنایا، یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں، نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا، تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا، اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے 2 قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے 2 دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ انہیں آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا جو موبائل اس بندہ راہ دسنا والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہو۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی اب چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی، شوق کی تھی، او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے بھائی، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ، میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، چونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا ہے کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑے ہو کے پانی پیتے جاندہ ہے،
میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کرے، یہاں شادی کرے، یہاں شادی کرے، یہاں شادی۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگی۔ 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلے اور کبھی ایسے کروٹ بدلے، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا، پورا تھوڑا نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ کسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں۔ اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو طعنہ نہیں دیا، کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی آپ خاموش رہتے، ایک لفظ نہیں بولتے، چپ رہنا سیکھ لو۔ اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا، چپ رہنا سیکھ، لوگوں کو سینا سیکھو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات۔ ایک دفعہ ساری بیگمات کٹ تھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہو۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں۔ تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے گا، عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی۔ وہ کہنے لگے، او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے، ریشم کی طرح۔ اگر آپ گھروں میں محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، طعنہ دینا چھوڑ دیں۔ لا تلمزوا انفسکم، میرے رب کہہ رہا ہے، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے نہ پکارو۔ یہ تو بڑی موٹی ہے، یہ تو بڑی چھوٹی ہے، اس کا تو نا کی سیدھا کوئی نہیں، اگر وہ کہتوں یوں کالا کٹ حبشین، لڑائی تو ہو جائے۔ میرے نبی نے ہمیں زندگی اس طرح سکھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے،